اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 12۔ ایبا اب بچپنے سے نکل کر جوانی بلکہ بھرپور جوانی میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، خوب دراز قد اور خوب کڑیل نوجوان تھا۔ گھڑ سواری، تیغ زنی اور تیر اندازی میں اپنا ثانی اور جواب نہ رکھتا تھا۔ شہاب الدین غوری اسے پہلے ہی اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرتا تھا، اس لیے کہ شہاب الدین غوری کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس بنا پر ایبا کی وہاں بڑی عزت اور بڑا وقار تھا، اور ایبا کے جوان ہونے پر شہاب الدین غوری پہلے کی نسبت اس سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا، پہلے کی نسبت اس پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرنے لگا تھا۔ شہاب الدین غوری کچھ عرصہ غزنی میں رہ کر اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا چکا تھا۔ ایک خاصا بڑا لشکر بھی اس نے تیار کر لیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر اس نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی، اس لیے کہ اس کا ارادہ تھا کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالے گا۔ اس بنا پر اب وہ لاہور سے آگے ہندوستان کے وسطی علاقے پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ پورے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اس نے ایک لشکر ایبا کی سرکردگی میں دیا اور اسے ہراول لشکر اور مقدمۃ الجیش کے طور پر ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا۔ ایبا کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ وہ راستے میں آنے والے راستوں اور پلوں کی دیکھ بھال کرے اور شاہراہوں اور دریاؤں پر بندھے کشتیوں کے پلوں سے گزرتا لاہور جا کر اس کا انتظار کرے۔ جو لشکر اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اس لشکر کے ساتھ ایبا نے غزنی سے کوچ کیا اور منزل پر منزل مارتا ہوا ایک روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے دریائے چناب کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ جس وقت اس کے لشکری دریا کے کنارے خیمے نصب کر رہے تھے، ایبا چپ چاپ اور پرسکون تھا۔ دریائے چناب جس نے جرأت رندہ رکھنے والے ہنوں کو گھروں کی رونقوں کی طرح طاق نسیان میں تبدیل کرتے سیالکوٹ کی طرف بڑھتے دیکھا ہوگا۔ دریائے چناب جس نے نووارد آریاؤں کو تعصب کی چٹانیں کھڑی کر کے آزادی پر شبخون مارتے اور بت پرستی کے طویل سلسلے کھڑے کرتے دیکھا ہوگا۔ جس نے ایرانیوں کو آگ کو اپنی دستگیری سمجھ کر صدیوں کی مسافتوں اور وحشت کی طرح راستوں میں قہقہے لگاتے دیکھا ہوگا۔ گپتا خاندان کو صدیوں کے پھیلے دکھ اور بربریت کی ترکتاز میں جیون کے سپنے بکھیرتے دیکھا ہوگا۔ اسی چناب جس نے مسلمانوں کو ضرب تیغ کا آہنگ اور آدمیت کا ضمیر بن کر غوریوں اور خلجیوں کو قربتوں کی تیز دھاروں میں تبدیل کرتے دیکھا ہوگا، نفرتوں کی بھری آگ میں محبت کے دیے روشن کرتے اور اخوت کی راہیں استوار کرتے دیکھا ہوگا۔ جس نے ظلم کی آگ بھڑکاتے نفرتوں کی فصل بوتے اور انتقام میں سروں کے مینار کرتے منگولوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ مٹی کی تصویر بدل کر اپنے عروج اور ثروت کو اپنا مقصد بنانے والے خوارزمیوں کو بھاگتی شام ٹوٹتی لہروں کی طرح بکھرتے اور بھاگتے بھی دیکھا ہوگا۔ بت پرستی کی تاریک پرچھائیوں اور کرودھ کھڑے کرتے سمندر میں بت شکنی کے دم گاڑتے اور جرأت مندی کی یورش کرتے غزنویوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ ظلمتوں کے سفر میں مشیر کی نوک کی طرح اور کڑکتی فضاؤں، سسکتی ہواؤں میں امرت برساتے بول کی طرح گزر جانے والے غوریوں کا بھی مشاہدہ کیا، اور پھر غوریوں کے بعد اس نے شمال کی طرف تخریب کی تند آندھی اور درد کی آگ اور نحوست کے ماہ و سال کی طرف بڑھتے مرہٹوں کے خلاف احمد شاہ ابدالی کو آندھیوں کی یورش اور آدم کی عظمت اور عروج اور فتح کی خوشمندی کی تمہید کی طرح یلغار کرتے اور ترکتاس کرتے دیکھا ہوگا۔ دریائے چناب جس نے ان گنت شہزادیوں کے قیامت خیز حسن، بے شمار راجکماریوں کی مہتاب گھٹاؤں کی سی خوبصورتی، ان گنت ملکاؤں کی پھول سی اداؤں، لاتعداد رانیوں کے سحر خیز تبسم کو، اور سب سے بڑھ کر جو کچے گھڑے پر انحصار کرتی کسی کی پاکیزہ محبت کے ثمر کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا۔ اس سمے خوابوں کے مسافر جیسا چپ، یادوں کے گھنے سایوں جیسا خاموش، اور غمگین شاموں کے غبار راہ جیسا بے حس تھا۔ دریائے چناب جس نے ان گنت غلاموں کے قافلوں، گداگروں کے گروہوں، درسگاہوں کے شیوخ، معروف علماء اور خدام دین کو اپنے پاس سے گزرتے دو گھڑی کی چاہت، سانس بھر کی راحت یا زندگی بھر کا سکون دیا ہوگا۔ اس وقت اشکوں بھرا داستانوں جیسا اداس پوس میں اوس، بھیگی کلیوں جیسا ویران، اور بگولوں کی گرد میں پھنسا داستانوں جیسا پراسرار ہو کر بہہ رہا تھا۔ ایبا دریائے چناب کے کنارے اسی طرح خاموش کھڑا
ایک دوسرے کا تعاقب کرتی لہروں دریا کے کنارے کی مٹی کی شکست و ریخت کرتے بہاؤ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک دم چونک پڑا، اس لیے کہ اس کی پشت پر خیموں کا شہر آباد ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی سورج غروب ہو گیا تھا اور اس کے پڑاؤ میں مغرب کی اذان سنائی دی تھی۔ اذان کی آواز سن کر ایبا چونکا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے بہت سے لشکری وضو کر رہے تھے۔ اس نے بھی نیچے بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے وضو کیا۔ لشکر میں جا کر اس نے مغرب کی نماز ادا کی، اور جب نماز کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تب اس کا ایک لشکری بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، میں آپ کے خیمے میں ایک لڑکی کو بٹھا کر آیا ہوں۔ اس وقت آپ دریا کے کنارے کھڑے تھے، بعد میں مغرب کی اذان ہوئی، لہٰذا میں اس وقت آپ کو تفصیل نہ بتا سکا۔ وہ لڑکی اس وقت آپ کے خیمے میں ہے۔ اس سے آگے اس لشکری کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ اس کی طرف پریشانی اور فکر مندی میں دیکھتے ہوئے ایبا نے پوچھ لیا، تم کس لڑکی کو میرے خیمے میں بٹھا آئے ہو؟ وہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ لشکری فکر مند سا ہو گیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، وہ لڑکی واقعی دکھی اور ضرورت مند ہے۔ اس علاقے کے کھکروں کے سردار کی بیٹی ہے، انتہا درجے کی خوبصورت اور دراز قد ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اپنے گھر سے بھاگ کر کیوں ہمارے پڑاؤ کی طرف آئی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے باپ نے اسے ایک بھاری رقم کے عوض ایک بوڑھے سوداگر کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھے سوداگر نے اس کی بستی کے اندر قیام کر رکھا ہے۔ سوداگر نے اس لڑکی کے باپ سے، جو کھکروں کا سردار بھی ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مطلوبہ رقم اس لڑکی کے باپ کے حوالے کر دے گا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلتا بنے گا۔ اب یہ لڑکی نہ فروخت ہونا چاہتی ہے، نہ اس بوڑھے کے ساتھ اس کی بیوی کی نیت سے زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاید حالات اس کی مدد کر رہے ہیں، قدرت اس پر مہربان ہے، جو کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں آ کر پڑاؤ کر گیا ہے اور وہ بستی سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مسلمان یہاں آ کر پڑاؤ نہ کرتے تو پھر وہ جس روز اسے سودا کر کے حوالے کیا جانا تھا اسی روز دریائے چناب میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو موت کی لہروں کے حوالے کر دیتی۔ وہ لشکری جب رکا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، اگر وہ اپنی بستی سے بھاگ کر ہماری خیمہ گاہ میں داخل ہوئی ہے تو تم اسے میرے کمرے میں کیوں بٹھا آئی ہو؟ اسے سمجھاتی کہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے۔ اس طرح گھر سے بھاگنا بڑا معیوب اور شرمناک ہے۔ ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ لشکری بول اٹھا، امیر محترم، میں خود اس کو آپ کے خیمے کی طرف نہیں لے کر گیا تھا۔ اس نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ لشکر کے امیر سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، اس بنا پر میں اسے آپ کے خیمے کی طرف لے گیا۔ ایبا ایک طرف ہو لیا اور اس لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا چلو میرے ساتھ۔ وہ لشکری چپ چاپ ایبا کے ساتھ ہو لیا۔ ایبا جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی خیمے کی وسطی بانس کے ساتھ انتہائی پریشانی اور فکر مندی کی حالت میں کھڑی تھی۔ خیمے میں جلتی چھوٹی سی مشل کی روشنی میں ایبا نے دیکھا وہ ننگی سچائی، سرود جمال کی سی خوبصورت، شبنم کی گفتگو، بہاروں کے کلام سی حسین، جوئے محبت کی روانی اور چاہتوں کے معتبر گھٹاؤں جیسی سندر تھی۔ اس کا گلاب بدن، اس کے سندلی بازو، جذب و کشش کی لہروں سے اس کے خد و خال مشل کی روشنی میں سے محبتوں کا خمار، رسیلی اور میٹھی پھوار بنائے ہوئے تھے۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی لڑکی کو مخاطب کر کے ایبا نے پوچھ لیا، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ اس سوال پر وہ لڑکی چونکی، سنبھلی، پھر کسی قدر جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک لڑکی ہوں اور پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ ایبا نے محسوس کیا اس کے بولنے کے انداز اور اس کی آواز میں سنہرے خواب کا ایک جمالیاتی شعور تھا۔ ایبا نے پھر اسے مخاطب کیا، تم اپنے گھر سے بھاگ کر یہاں کیوں آ گئی ہو؟ اس طرح تو تم اپنے باپ کے لیے بے عزتی کا باعث بن جاؤ گی۔ لڑکی نے پھر جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں بھاگ کر یہاں کیوں آئی ہوں یہ ساری داستان میں آپ کے ساتھی سے کہہ چکی ہوں اور اس نے آپ سے تفصیل کہہ دی ہوگی۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اس لشکر کے امیر ہیں۔ جواب میں جب ایبا نے اسبات میں گردن ہلائی تب وہ لڑکی پھر کہہ رہی تھی، میرا نام شنکل ہے۔ امیر، جہاں عورتوں کی آنکھوں سے سارے خواب چھین لیے جائیں، اسے گلیوں کے گندے پانی کی روانی سمجھا جائے، اس کی ذات کو بھوک کے آنگنوں کی رقاصہ، اس کے مقدر کو پیاس کا تاریخی ورثہ خیال کیا جائے، اس کی زندگی کو ننگ و عار کا نصاب بنا دیا جائے، اور جہاں اس کے خوش رنگ خوابوں کو خود کی تعبیروں سے مرسا کیا جائے۔ امیر، ایسے معاشرے میں لڑکیاں اسی طرح گھر سے بھاگتی ہیں۔
ہمارے یہاں عورت کو بکھرے قصوں، کھوئی کہانیوں سا ارزاں خیال کیا جاتا ہے، بے ضمیر روشنی اور سرابوں اور عذابوں کی دھول جیسا بے وقت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شنکل جب رکی تب ہاتھ کے اشارے سے ایبا نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئی تب اپنی اس لشکری کو لے کر ایبا بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد شنکل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے تمہارا نام شنکل بتایا گیا ہے۔ دیکھو، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنے لشکر میں رکھ نہیں سکتے۔ ہمارے لشکر میں اس وقت ایک بھی عورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے لشکر میں عورتیں ہوتیں تو ہم تمہیں ان کے اندر رکھتے، پناہ دیتے، اور اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر تک تمہارے لواحقین تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئی اور تمہیں ہم سے مانگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایبا جب رکا تب لڑکی تھوڑی دیر تک بڑی بے چارگی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نے مسلمانوں سے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ یہ بھی سن رکھا ہے کہ مسلمان عورت کی بڑی عزت، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، دکھی انسانوں، لاچاروں اور بےکسوں کی آماجگاہ بھی بنتے ہیں، ظالموں اور بربریت کا کھیل کھیلنے والوں کے خلاف مظلوموں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کے لشکر میں پناہ لینے کی نیت سے آئی ہوں۔ میں ایک باعصمت آبرو مند لڑکی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں خوبصورت ہوں، پرکشش ہوں، بھاگ کر کہیں کسی من پسند نوجوان کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کا رخ بدل سکتی ہوں، پر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ جہاں تک آپ کے لشکرگاہ میں میرے رہنے کا تعلق ہے تو میں جانتی ہوں تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ آپ مغرب کی طرف سے آئے اور دریائے چناب کو عبور کرنے کے بعد مشرق کا رخ کریں گے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا مقدمۃ الجیش ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے سلطان شہاب الدین غوری بقیہ لشکر کے ساتھ لاہور کا رخ کرے گا اور پھر آگے بڑھ کر مختلف سمتوں پر حملہ آور ہوگا۔ میں آپ کے لشکر میں عورت بن کر نہیں رہوں گی، نوجوان ہوں، حرب و ضرب کے ہنر بھی جانتی ہوں، سپاہیانہ لباس میں آپ لوگوں کے ساتھ جنگوں میں حصہ لوں گی۔ ساتھ ہی میں یہ بھی پیشکش کرتی ہوں کہ آپ اس لشکر کے امیر ہیں، مجھے اس لشکر میں رہنے دیجیے گا۔ میرے کردار، میرے اخلاق، میرے اٹھنے بیٹھنے، میری بول چال، میرے سلوک اور میرے رویے کا بغور جائزہ لیجیے گا۔ اگر آپ میرے ان سارے اوصاف سے مطمئن ہوں تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اگر آپ مجھ میں کوئی عیب، کوئی کمی یا کوئی خامی دیکھیں تو اپنے لشکر کے جس لشکری سے بھی آپ مجھے بیاہ دیں گے، میں زندگی بھر آپ کی ممنون اور شکر گزار رہوں گی۔ ساتھ ہی میں یہ پیشکش بھی کرتی ہوں کہ آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے میں اسلام قبول کر لوں گی، اس لیے کہ ہم لوگ بے دین اور لامذہب لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں بیٹی کو فروخت کیا جاتا ہے، اسے گھر سے باہر لا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گاہک رقم دے کر خرید لے تو اس کے حوالے کر کے اسے روانہ کر دیا جاتا ہے، اور گاہک نہ ملے تو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایسے معاشرے میں کیا لڑکی اور عورت کے ساتھ یہ ظلم اور اس کے حقوق پر یہ بربریت کا شبخون نہیں ہے؟ شنکل کی اس گفتگو کا جواب ایبا دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے ایبا کا ایک سالار اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور کسی قدر پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، اس لڑکی کے کچھ عزیز و اقارب اسے تلاش کرتے ہوئے ہمارے خیمے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں اس جگہ روکا ہے جہاں لشکر کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے آنے والے دو ہیں، ایک بوڑھا ہے اور دوسرا جوان۔ بوڑھے نے اپنا نام دھرم دت بتایا ہے اور جو جوان ہے اس نے اپنا نام گلچند بتایا ہے۔ ان میں سے جو بوڑھا دھرم دت ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے چند لوگوں نے خبر دی ہے کہ ہماری لڑکی مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھاگی ہے۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرتے ہوئے پڑاؤ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش مند ہیں۔ ایبا نے اس سالار کو ہاتھ کے اشارے سے خیمے کے اندر بلوا لیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا، ایبا نے اسے اپنے قریب ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب اس نے شنکل کو مخاطب کیا، دیکھ لڑکی، جن خدشات کا میں نے ابھی اظہار کیا تھا وہ آخر ظاہر ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو دو تمہیں تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ شنکل بیچاری پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ ایک دم اس نے کوئی فیصلہ کیا، آگے بڑھی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے اس نے ایبا کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ پھر رو دینے والی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، امیر، میں آپ کو آپ کے خدا اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے تلاش کرنے والوں کے ساتھ واپس مت بھیجیے گا، ورنہ یہاں سے واپس جانے کے بعد وہ میرے تن سے میری گردن علیحدہ کر کے مجھے دریا میں پھینک دیں گے۔
اس سے بہتر ہے آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے دریا برد کر دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شنکل مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایبا نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کیے، پاؤں اس نے پیچھے کھینچ لیے تھے۔ کسی قدر ہمدردی سے اسے اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں؟ شنکل بیچاری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، کہنے لگی، دھرم دت میرا باپ ہے اور گلچند میرا بھائی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی منت کرتی ہوں کہ مجھے آپ ان کے ساتھ واپس مت بھیجیے گا۔ اگر آپ مجھے اپنے پڑاؤ میں نہیں رکھنا چاہتے تو نہ صحیح، میں آپ پر زور نہیں دیتی، پہلے انہیں واپس کر دیجیے گا، اس کے بعد مجھے دریا کنارے لے جائیے گا، اپنے ہاتھوں سے میری گردن کاٹ کر دریا میں پھینک دیجیے گا، اس لیے کہ میں اب واپس گھر نہیں جانا چاہتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ لوگ مجھے بڑی ذلت اور کرب کی موت ماریں گے۔ شنکل جب خاموش ہوئی تو بڑی بے بسی کے عالم میں ایبا نے اپنے چھوٹے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، میرے بھائی تم ہی کچھ بولو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لمحہ بھر کے لیے چھوٹے سالار نے ایبا کی طرف دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، امیر، تلاش کرنے والے اسے تلاش کرتے پھریں، لڑکی مظلوم ہے، یہ بے بس ہے۔ جس وقت اس نے اپنے لشکریوں کو اپنی مظلومیت کی داستان سنائی تھی میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ وہ لوگ اسے کیوں زبردستی کسی بوڑھے کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ ہمارے لشکر میں رہتی ہے تو ہمارا کیا حرج ہے؟ وہ سالار جب خاموش ہوا تو ایبا چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میں کسی پر اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اب جب کہ تم بھی میرے ہم خیال ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ جب تک یہ چاہے ہمارے لشکر میں قیام کر سکتی ہے، جب یہ جانا چاہے گی کوئی اس کی راہ نہیں روکے گا۔ لشکر میں یہ اگر کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی تب بھی اس کا اہتمام کر دیا جائے گا اور اسے ایک باوقار اور باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ایبا کے ان الفاظ پر شنکل ایسی خوش ہوئی تھی کہ آگے بڑھی، ایبا کے دونوں ہاتھ اپنے نرم و گداز اور خوبصورت ہاتھوں میں لے کر اس کے ہاتھوں کو چوما، پر ایبا نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور کہنے لگا، یہ تم کیا کرتی ہو؟ تمہیں اس قدر ہمارا ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پناہ حاصل کرنا تمہارا حق بنتا ہے، ہر مظلوم کی اعانت کرنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ دیکھو تمہارا باپ، تمہارا بھائی تمہیں تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ مجھ سے جو چاہتے ہیں یہ بات اب تم اپنے دل میں بٹھا لو کہ اب ہم تمہیں ان کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن فی الحال تم دوسرے خیمے میں چلی جاؤ، میں انہیں یہاں بلاتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ فکر مند نہ ہونا، تم نے میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا ہے، اللہ کے تقدس اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم اپنی گردنیں بھی کٹوا سکتے ہیں۔ ایبا رکا، پھر اپنے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایسا کرو، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جن خیموں کے اندر خورد و نوش کا سامان رکھا ہوا ہے فی الحال اسے وہاں بٹھا دو، اس دوران میں اس کے باپ اور بھائی کو بلاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایبا رکا، پھر دوبارہ اپنے اس سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اسے سامان والے خیمے میں بٹھا کر تم میرے پاس آ جاؤ۔ پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے لشکری سے کہا کہ وہ شنکل کے باپ اور اس کے بھائی کو اس کے خیمے میں لائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لشکری خیمے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکر شنکل کے باپ دھرم دت اور بھائی گلچند کو لے کر وہاں آ گیا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو ایبا اور اس کے چھوٹے سالار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور ان سے مصافحہ کیا، اپنے سامنے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ دھرم دت اور گلچند دونوں بیٹھ گئے، پھر انہیں مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا، میرے سالار نے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں کسی لڑکی کی تلاش میں ہو، تمہیں شبہ ہے کہ وہ لڑکی بھاگ کر ہمارے پڑاؤ کی طرف آئی ہے، پہلے یہ کہو کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگی کیوں تھی اور تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس سوال پر دھرم دت بولا، میرا نام دھرم دت ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ نوجوان جو میرے ساتھ ہے یہ گلچند ہے، اس کا بھائی ہے، وہ کچھ گھریلو تنازعات کی وجہ سے گھر سے بھاگی ہے، اور ہمیں کچھ بتانے والوں نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے پڑاؤ کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ دھرم دت جب خاموش ہوا تب ایبا کہنے لگا، دیکھو میں اس لشکر کا امیر اور سالار ہوں، ہم لوگوں کی تربیت اور ہم لوگوں کی ترتیب و تنظیم تم لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ لڑکی ہمارے پڑاؤ میں داخل نہیں ہوئی، اگر داخل ہوئی ہوتی تو اس کی اطلاع مجھے مل چکی ہوتی، اس لیے کہ میرے لشکر کا کوئی بھی لشکری
میری رضامندی کے بغیر ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اگر تم ہم پر شبہ یا ہم پر شک کرتے ہو تو اٹھو، میں تمہارے ساتھ کچھ آدمی کر دیتا ہوں۔ سارے رہائشی خیموں کی تلاشی لے لو، اگر لڑکی تمہیں ملے تو اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ دھرم دت اور گل چند گہری سوچوں میں کھو گئی تھی۔ عجیب سے انداز میں دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر دھرم دت عائبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نہیں مسلمانوں کے امیر، نہ ہم آپ پر شک کرتے ہیں نہ شبہ۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ہماری لڑکی آپ کے پڑاؤ میں داخل ہوئی ہوتی تو آپ کے کسی لشکری نے بھی اسے پناہ دی ہوتی تو آپ کو خبر ضرور ہوتی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں آئی تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پڑاؤ کے خیموں کی تلاشی لینے کی اجازت دے دی۔ اب ہم جاتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں جب تک یہاں آپ کا پڑاؤ ہے وہ لڑکی آپ کے پڑاؤ میں آئی یا پڑاؤ کے ارد گرد منڈلائی یا پناہ لینے کی کوشش کرے تو اسے مہربانی کر کے میرے ہاں پہنچا دیجیے گا۔ میری بستی آپ کے پڑاؤ کے جنوب مغرب کے رخ پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی دھرم دت اور گل چند اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، ایک بار پھر عائبہ کا شکر ادا کیا، مصافحہ کیا، پھر وہاں سے نکل گئے۔ جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو عائبہ نے وہاں بیٹھے اپنے لشکری کو بڑی رازداری سے مخاطب کیا، ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، جب یہ خیمہ گاہ سے نکل کر اپنی بستی کی طرف چلے جائیں تب واپس آ کر مجھے اطلاع کرو۔ وہ لشکری چپ چاپ خیمے سے نکلا، کچھ فاصلہ رکھ کر دھرم دت اور گل چند کے پیچھے ہو لیا تھا۔ گویا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لشکری عائبہ کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، امیر محترم، وہ دونوں اپنی بستی کی طرف چلے گئے ہیں۔ عائبہ نے اس کا شکر ادا کیا اور اسے جانے کے لیے کہا، پھر اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ایسا کرو، اپنے اور میرے خیمے کے درمیان ایک خیمے کا انتظام کرا دو اور اس لڑکی کو اس خیمے میں منتقل کر دو۔ خیمے میں اس کے قیام و آرام اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، ساتھ ہی اپنے لشکریوں کا جائزہ لو۔ جو لشکری سب سے زیادہ دبلا ہو، جسمانی ساخت میں اس لڑکی سے ملتا جلتا ہو، فی الحال اس سے ایک اچھا اور صاف ستھرا لباس لے لو، وہ اس لڑکی کو دو کہ پہن کر گزارا کرے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے تو کسی مناسب جگہ پر اس کی ضروریات اور اس کے لباس کا اہتمام کر دیں گے۔ پھر وہ سالار خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ چند خیمے چھوڑ کر وہ آگے بڑھا، اس خیمے کے دروازے پر رکا جس میں ضرورت کا سامان رکھا ہوا تھا اور جس میں وہ شنکل کو بٹھا گیا تھا۔ شنکل اس وقت خیمے میں نہیں تھی، اس پر سالار پریشان ہو گیا۔ پھر خیمے میں داخل ہوا اور دھیمی سی آواز میں شنکل کو پکارا۔ شنکل ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، وہ سامان کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ اس پر سالار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی، تم نے مجھے پریشان کر دیا، میں تو سمجھا تھا تم یہاں سے بھی بھاگ گئی ہو۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے ایک خیمہ نصب کرواتا ہوں، اس میں تمہارے قیام کا اہتمام کرنے کے بعد تمہیں وہاں لے جاتا ہوں۔ شنکل اس کے قریب آئی اور جستجو بھرے انداز میں پوچھا، کیا میرا باپ اور بھائی چلے گئے ہیں؟ ہاں، وہ تو چلے گئے ہیں، گردن اسبات میں ہلاتے ہوئے اس سالار نے جواب دیا۔ شنکل کے چہرے پر پرسکون تاثرات نمودار ہوئے، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تم لوگوں کے امیر سے مل سکتی ہوں۔ وہ سالار ایک طرف ہٹ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بی بی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آؤ میں تمہیں امیر کے خیمے میں لے چلتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے شنکل باہر نکلی۔ رات اب گہری ہوتی جا رہی تھی، جنوب مشرق سے چاند طلوع ہو چکا تھا، ہر چیز چاندنی اور شبنم میں نہانے لگی تھی۔ وہ سالار شنکل کو لے کر عائبہ کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، پھر عائبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، یہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے فی الحال یہیں رہنے دیں، میں اس کا خیمہ نصب کرا کر ضروریات کی چیزوں کا وہاں اہتمام کرا کے آپ کو اطلاع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ شنکل خیمے میں داخل ہوئی، ہاتھ کے اشارے سے عائبہ نے جس نشست کی طرف اشارہ کیا تھا وہاں وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، اس دوران شنکل کی گردن جھکی رہی۔ خیمے میں آخر عائبہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے شنکل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، اب کن سوچوں میں ڈوب گئی ہو؟ کیا تم پچھتا رہی ہو کہ یہاں سے نکل کر کیوں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ نہ چلی گئی؟ شنکل ان الفاظ پر بدک سی گئی تھی، وہ چونکی۔ احتجاجی انداز میں اس نے عائبہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، امیر، یہ بات نہیں ہے، اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جانے پر
میں موت سے بغلگیر ہونے کو ترجیح دوں گی۔ گردن جھکا کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو احسان، جو اخلاقی مظاہرہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں۔ عائبہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، نہ تمہیں میرے ممنون ہونے اور نہ شکریہ ادا کرنے کے لیے اچھے اور مناسب الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شنکل ان الفاظ کا کوئی جواب نہ دے سکی کہ عائبہ نے پھر اسے مخاطب کیا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس محسوس کر رہی ہو۔ شنکل نے دکھ کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، امیر، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ دراصل میرے باپ اور میرے بھائی نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ گزشتہ 2 دن سے مجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ میرے باپ اور بھائی کی میں بات مان جاؤں، اس لیے کہ اپنے باپ اور بھائی کی بات مان جاؤں۔ آج مغرب کے قریب جب مجھے موقع ملا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلنے لگا ہے تو میں جان بوجھ کر فرش پر گر گئی اور یہ ظاہر کرنے لگی کہ میں نقاہت کے باعث بے ہوش ہو چکی ہوں۔ اس وقت میرا بھائی گھر پر نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ میرا باپ اور میری ماں گھر پر تھی۔ مجھے فرش پر بے سدھ اور بے ہوش پڑا دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرا باپ میری ماں سے یہ کہتا ہوا باہر بھاگا کہ میں طبیب کو بلا کر لاتا ہوں۔ جو ہی میرا باپ بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا، میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی ماں کی منت سماجت کی کہ مجھے بھاگ جانے دو۔ میری ماں پہلے بھی میری طرفداری کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جب بھائی اور باپ واپس آئیں گے تو میرے بھاگنے کی تم سے جواب طلبی کریں تو تم کہہ دینا جب تم طبیب کو بلانے کے لیے گئے تھے تو ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی، تمہیں دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور بھاگ گئی۔ امیر محترم، میں کچھ اس طرح اپنے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ اب کسی نے مجھے بھاگ کر ادھر آتے دیکھ لیا ہوگا تو میرے ماں باپ اور بھائی سے کہہ دیا ہوگا کہ میں مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھاگی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شنکل رکی، پھر بڑی عاجزی اور انکساری سے عائبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر محترم، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ میں سخت پیاس محسوس کر رہی ہوں۔ فکر خیز انداز میں عائبہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو تم خالی پیٹ ہو، تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، اب پانی نہ پیو، میں کھانا منگواتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد پانی پینا۔ شنکل منت کرنے کے سے انداز میں کہنے لگی، میں زیادہ نہیں پیوں گی، صرف 2 گھونٹ پی لوں گی۔ شنکل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عائبہ بول اٹھا، اچھا میں تمہیں پانی پلاتا ہوں۔ جو ہی عائبہ اٹھا، شنکل کو نہ جانے کیا ہوا، ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، امیر، آپ اتنی بڑی زحمت میرے لیے کرنے لگے ہیں، آپ بتا دیں پانی کہاں ہے، اور پھر میرے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ عائبہ نے گھورنے کے سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیسا مسئلہ؟ کیا میں لامذہب ہوتے ہوئے آپ کے برتن میں کھا پی سکوں گی؟ عائبہ نے گھورنے کے سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم یہیں رکو۔ پھر وہ خیمے کے کونے میں گیا، پانی کا ایک پیالہ آدھا بھر کر لوٹا، اسے پیش کیا اور کہنے لگا، ہم مسلمان ہیں، انسانیت کی قدر کرنے والے ہیں۔ شنکل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، بڑی ممنونیت سے عائبہ کی طرف دیکھا، پانی کے چند گھونٹ لیے، پیالہ جہاں سے عائبہ نے دیا تھا وہاں رکھنا چاہتی تھی کہ عائبہ نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے کہنے لگا، تم بیٹھو، تکلفات میں نہ پڑو۔ شنکل اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پیالہ رکھنے کے بعد عائبہ بھی اس کے سامنے آیا، پھر عائبہ نے اسے مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم لوگ لامذہب ہو، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم لوگ ہندو نہیں ہو لیکن ہو بے دین، پھر تم لوگ کرتے کیا ہو؟ شنکل نشست پر بیٹھ گئی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، امیر کیا پوچھتے ہیں، ہمارے لوگ ایک طرح کے لامذہب اور بے دین ہیں، انسان پرستی کرتے ہیں۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ انسان پرستی کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار قدیم اور ازل سے ہے۔ ہمارے قبائل کے بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پوجا اور انسان کو خالق اور رازق سمجھنا اور انسان کے آگے سر جھکانا زمانے قدیم سے ہے، اور زندہ انسانوں کے علاوہ مردہ انسانوں کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روح اپنی مرضی کی مالک ہے، جب چاہے نکل سکتی ہے اور واپس آ سکتی ہے۔ اسی بنا پر ہمارے لوگ مردوں سے خوف نہیں کھاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کب مردہ زندہ ہو کر واپس آ جائیں، اس لیے ان کی ضروریات ان کی قبروں میں رکھ دیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ
قدیم دور میں جب کوئی سردار یا بزرگ مر جاتا ہے تو اس کی بیوی اور غلاموں کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ ان مردوں سے ڈرنا اور دنیاوی مصائب کو ان کی طرف منسوب کرنے کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا کرتا ہے۔ اسی ڈر اور اسی خوف کی وجہ سے لوگوں نے مردوں کو مافوق الفطرت قوت تسلیم کرتے ہوئے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قدیم انسان کو اپنے فانی ہونے کا احساس ہو گیا تو خود نیستی نے اسے زندہ انسان کے احترام اور پرستش کی طرف مائل کر دیا۔ طاقتوروں اور سرداروں کو مافوق الفطرت قوتوں کا مالک سمجھا جانے لگا، اور یہ احترام اس قدر بڑھا کہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا اور ان کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بھی بے ادبی اور جرم قرار دیا جانے لگا۔ سرداروں کے ساتھ مذہبی لوگوں اور جادوگروں کی بھی بڑی عزت و احترام کا بھی رواج عام ہونے لگا۔ ہماری معلومات کے لیے سامعین سے یہ عرض کرتے چلیں کہ انسان پرستی کا باقاعدہ آغاز مصر سے ہوا تھا۔ ان کے ہاں دیوتاؤں کے ساتھ مردہ پرستی بھی رائج تھی۔ یہ مردہ پرستی آگے چل کر انسان پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ مصر کے بادشاہ خود کو سورج کا دیوتا کا مظہر سمجھتے تھے۔ بادشاہ کے جسم کو دیوتا قرار دیا جاتا تھا، جو وفات کے بعد بھی قابل پرستش خیال کیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کی تہذیبوں سے ایسے خطابات کا پتہ چلتا ہے جن میں بادشاہ کو خدا بلکہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا حامل قرار دیا جاتا تھا۔ دیوتاؤں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قوی بادشاہ کی ذات خیال کی جاتی تھی۔ مصر میں فرعون خاندان کے اکثر بادشاہوں نے یہ القاب استعمال کر رکھے تھے، جن میں سے چند ایک فرعونوں کو چھوڑ کر دیگر تمام فرعون خدا بنے بیٹھے تھے۔ یہی حال بابل کے بادشاہوں کا بھی تھا۔ ان میں سے نمرود کا ذکر بھی خدا ہی کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ دیوتا انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، چنانچہ وشنو اور نرسنگھ، کرشن اور رام وغیرہ بھگوان ہی کا روپ قرار دیے گئے ہیں۔ نیز یہ بھی سمجھا گیا کہ بھگوان کسی بھی روپ میں اور کسی بھی ذات میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب بھگوان کسی بھی روپ میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے دلی خواہشات سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اسی کی بنا پر جوگیوں، سنیاسیوں اور ایسے دوسرے لوگوں کی پرستی بھی شروع ہو گئی۔ مصر کے بعد بادشاہ پرستی سب سے زیادہ یونان اور پھر جاپان میں رہی۔ قدیم یونانیوں میں ہر سال بادشاہ کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس کی پوجا برقرار رہتی تھی، بلکہ اسے دیوتاؤں میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ ہومر کی کتابوں میں ایسے دیوتاؤں کا تذکرہ ملتا ہے جو انسان تھے، اس کے باوجود غیر فانی سمجھے جاتی تھی۔ ان سے متعلق یہ عقیدہ عام تھا کہ وہ قادر مطلق ہیں اور جب چاہیں اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کر دیں۔ قدیم یونانیوں کے اسی عقیدے پر یونانی فلسفے نے کاری ضرب لگائی اور غورس، ارسطو، افلاطون جیسے فلسفوں کے فلسفہ نے دیوتاؤں کو نظام کائنات میں دخل دیا اور انسان کو مجبور قرار دے دیا گیا، اور دیوتاؤں کے غیر فانی ہونے کے عقیدے کی جگہ عناصر اربعہ کے بقا نے لے لی۔ یونانیوں کے بعد یونانیوں میں سے انسان پرستی اور شاہ پرستی کا عقیدہ رومنوں نے بھی چلایا اور ان کے سلاطین مسجود خلائق بن گئے۔ سکندر اعظم کے باپ فلپ مقدونی کی پرستش اس کی زندگی میں ہی شروع ہونے لگی تھی اور اس نے بادشاہ پرستی کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی تھی۔ رومنوں کے بادشاہ آگسٹس کے مرتے ہی رومنوں کے سینٹ نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اسے خداؤں کے زمرے میں شامل کر لیا جائے۔ بادشاہ کی پرستش سے انکار کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ آگے چل کر ان بادشاہوں کے باقاعدہ مجسمے تیار کر کے ان کی پوجا پاٹ اور پرستش کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ رومنوں کے بعد یورپ کی اکثر اقوام بھی انسان پرستی کی طرف مائل رہیں۔ خصوصاً یونانی لوگ دیوتاؤں کے بار بار انسانی روپ میں پیدا ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ بادشاہ کو خدا سمجھا جاتا تھا، ان کا زبردست احترام کیا جاتا تھا، ان کے عتاب سے بچنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے تھے، قربانیاں پیش کی جاتی تھیں اور نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ مشرق بعید میں انسان پرستی کی سب سے بڑی مثال بدھ مت کے پیروکاروں اور جاپانیوں کے ہاں ملتی ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے مہاتما بدھ کو خدائی کا مظہر قرار دے رکھا ہے اور اس کے مجسموں کی پرستش کرتے ہیں۔ جاپانیوں کے ہاں بادشاہ کی پوجا پاٹ اب تک رائج ہے۔ وہاں بادشاہ کو دیوی دیوتاؤں کی اولاد قرار دیا جاتا ہے، اور وہاں سب سے پہلے جس بادشاہ کی پوجا شروع ہوئی اس کا نام ایمیٹینو تھا۔ جاپان میں شاہی محل قومی مذہب کا مرکز بن گیا اور بادشاہ کو آسمان کا بیٹا قرار دے کر
سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ تاریخ میں اس سے بڑی مثال اور کہیں نہیں مل سکتی کہ آج سے 2500 سال بیشتر جاپان میں جس خاندان نے شجرہ نسب دیوتاؤں سے ملایا تھا، آج تک وہی خاندان وہاں بڑے احترام کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے۔ انسان پرستی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد جب شنکل رکی تب ایبا اس کی طرف بڑھا۔ حیرت اور تعجب سے دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، میں تو سمجھتا تھا تم کوئی معمولی سی لڑکی ہو، لیکن تمہارا تو بہت علم ہے اور تمہاری۔ ایبا کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں شنکل بول اٹھی تھی، امیر میں تو ایک سادہ سی لڑکی ہوں، میرے پاس کیا علم ہونا ہے؟ یوں جانے ہمارے سارے قبائل ہی جاہلیت کی بنا پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ساری پرانی رسوموں کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے جو آپ سے باتیں کہی ہیں، مجھے یہ باتیں نہ کسی نے سکھائی ہیں، نہ میں نے اپنے قبیلے کے کسی شخص سے یہ حاصل کی۔ یہ ہمارے قبیلے میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کے ایک عالم سیف الدین آتے رہتے ہیں، وہ سہدرا سے تشریف لاتے ہیں اور یہاں ہمارے قبائل کے اندر وہ اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ شاگرد بھی ہوتے ہیں۔ جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے، یہ ساری باتیں مجھے ان سے ہی معلوم ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر ہمارے قبائل میں واعظ و نصیحت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے قبائل میں ان کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، باقاعدگی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے شنکل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک آدمی کھانے کے برتن اٹھائی خیمے میں داخل ہوا تھا۔ کھانے کے برتن اس نے وہاں رکھ دیے، خود باہر نکل گیا۔ اس موقع پر شنکل کو مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا، تمہیں اب سخت بھوک لگی ہے، چلو کھانا شروع کرو۔ شنکل نے بڑی حیرت اور تعجب سے ایبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا میں آپ لوگوں کے برتنوں میں کھا سکتی ہوں؟ ایبا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم پھر بے تعلق کی باتوں پر اتر آئی ہو، دیکھو تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا شروع کرو۔ اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شنکل کہنے لگی، میں ایک شرط پر کھانا کھانا شروع کرتی ہوں۔ امیر محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں 2 دن سے بھوکی ہوں، اگر میں زیادہ کھا گئی تو آپ نہ میرا تمسخر اڑائیے گا اور نہ۔ اس پر ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا ایسا کرتے ہیں، میں یہاں سے اٹھ کر دوسری طرف بیٹھ جاتا ہوں، تم آرام سے پرسکون ماحول میں جس قدر کھانا چاہو کھا لو، جو بچے گا وہ میں کھا لوں گا۔ اس پر شنکل دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں کہنے لگی، نہیں امیر، یہ بات نہیں ہے، یہ کھانا تو 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اگر 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے تو شروع کرو۔ شنکل نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائی، اس پر دونوں کھانے لگے تھی۔ کھانے کے بعد جو جوان کھانا لایا تھا جب خالی برتن لینے کے لیے آیا تو ایبا بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، شنکل بھی کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر ایبا نے اسے مخاطب کیا، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ خیمہ دکھاتا ہوں جہاں تم آرام کرو گی۔ وہ لشکری کھانے کے برتن لے گیا۔ ایبا بھی شنکل کو لے کر خیمے سے نکلا، قریب ہی ایک خیمے کے پاس آیا۔ خیمے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا۔ ایبا کہنے لگا، اب تم اس خیمے میں گھس جاؤ، آرام کرو، جہاں تمہیں 2 دن سے کھانے کی ضرورت تھی وہاں تمہیں آرام اور سکون کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو فکر مند نہ ہونا، کوئی شخص تمہارے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لشکرگاہ میں اگر کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ میلی نگاہ سے دیکھنے والوں میں اگر میں بھی شامل ہوا تو میں خود کی گردن بھی کاٹ سکتا ہوں۔ ایبا کے ان الفاظ پر شنکل بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ چپ چاپ اس خیمے میں داخل ہوئی، جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ایبا وہاں سے مڑا اور اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اگلے روز ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا تھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا وہ لاہور جا پہنچا تھا۔ اس نے چند روز وہاں قیام کیا ہوگا۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی اپنے دیگر سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ لاہور کی طرف گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز تک اپنے پورے لشکر کے ساتھ لاہور کے نواح میں قیام کیے رکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ بھٹنڈا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لاہور پر چونکہ سلطان شہاب الدین غوری کا قبضہ ہو چکا تھا، اس سے پہلے جب غزنوی حکمران کمزور ہو گئے تھے تو ارد گرد کے راجہ اکثر و بیشتر لاہور پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
اس بنا پر لاہور کی غزنوی حکومت کے اطراف کے راجوں کے حملوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، لہٰذا لاہور میں اپنے مرکز کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری چاہتا تھا کہ ارد گرد کے جو عام شہر ہیں ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی اپنی علمداری میں شامل کر لیا جائے۔ انہی خیالات کے تحت شہاب الدین غوری نے بھٹنڈا کا رخ کیا تھا۔ بھٹنڈا ان دنوں بڑا اہم شہر تھا اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کی سلطنت میں شامل تھا۔ پرتھوی راج ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ خیال کیا جاتا تھا، اور مزید یہ کہ دہلی کا راجہ گوبند رائے اس کا بھائی تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی طاقت ہندوستان میں سب سے زیادہ تھی، لیکن ان کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے سلطان شہاب الدین غوری بھٹنڈا کی طرف بڑھا تھا۔ بھٹنڈا میں پہلے راجہ پرتھوی راج کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ جب اسے خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین غوری بھٹنڈا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو بھٹنڈا کے لشکر کے لیے اس نے اجمیر سے اپنے لشکر کا ایک اور حصہ روانہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے بھائی دہلی کے راجہ گوبند رائے سے بھی کہا تھا کہ وہ بھٹنڈا کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کرے، جس کے جواب میں اس نے بھی اپنے کچھ دستے بھٹنڈا کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیے۔ بھٹنڈا میں جو اس وقت راجہ پرتھوی راج کا لشکر تھا، اس کے پاس جب اجمیر اور دہلی دونوں طرف سے کمک پہنچ گئی تو وہ سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ حملہ کرنے میں شہاب الدین غوری نے پہل کی تھی، اور جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تب سلطان شہاب الدین غوری مقامی لشکر پر خواہشوں کو برف کر دینے والی قیامت خیز محرومیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ بھٹنڈا کے لشکر نے بھی فی الفور جوابی کارروائی کی۔ وہ بھی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر سانپ کی طرح رینگتی سرکش ہواؤں کی موجوں، سرابوں اور عذابوں کو اسیر بنا دینے والے ناموافق اور ویران موسموں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ بھٹنڈا کے نواح میں زیست کو خون آلود کرتے گہرے خوف کے فسوں اور اندھیروں سی وحشت میں گمراہ کر کے بھٹکا دینے والے پرانے المیوں کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ میدان جنگ میں سماعتوں میں اترتی آوازوں کی طرح موت نزول کرتی زندگی کو کچے رنگوں سے لکھی تحریروں کو مٹانے لگی تھی۔ آخر سلطان شہاب الدین غوری کے مقابلے میں بھٹنڈا کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ ان میں سے کچھ لشکری اجمیر اور کچھ لشکری دہلی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑھا اور بھٹنڈا شہر پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو سلطان شہاب الدین غوری کے بھٹنڈا پر قبضہ کر لینے سے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا تھا، لہٰذا اس نے تیز رفتار قاصد ہندوستان کے مختلف راجاؤں کی طرف روانہ کر دیے اور ان سے التجا کی کہ اگر ہم فردن فردن شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے وہ سب کو مغلوب کر لے گا اور ہندوستان میں ان کی حکومت ان کے راج کا قصہ پاک کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سب اپنے اپنے لشکر کے ساتھ پہنچیں تاکہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان کی سرزمین سے باہر نکالا جائے۔ ایک روز راجکماری کمار دیوی تربیت گاہ کے میدان میں معمول سے زیادہ مشقت کرنے کے بعد رات گئے کافی دیر تک سوتی رہی، تب اس کے دروازے پر ایک کھٹکا ہوا تھا۔ تیز دستک پر اپنی خوابگاہ کے نرم و گداز بستر سے وہ نکلی، اپنے بال اپنا لباس درست کیا۔ دستک کے جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحے اس کا بھائی رام دیو اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماتا راج کنول بھی تھی۔ کمار دیوی کو دیکھتے ہی رام دیو کسی قدر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن، تم کبھی دن چڑھے تک سوئی تو نہیں ہو، آج کیا معاملہ ہے؟ اس پر کمار دیوی انگڑائی لے کر اپنی تھکن اتارتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، گزشتہ دن میں کافی دیر تک تربیت گاہ میں کام کرتی رہی، اس بنا پر تھکاوٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دیر تک سوتی رہی ہوں۔ پھر اچانک کمار دیوی چونکی، اس لیے کہ اس نے دیکھا رام دیو اس وقت جنگی لباس میں تھا۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، بھائی کیا بات ہے، آج یہ لباس تم نے کیوں کر اور کیسے پہن لیا؟ اس سوال پر رام دیو کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن، میں اور پتا جی لشکر لے کر دریائے سرسوتی کا رخ کر رہے ہیں، اس لیے کہ رام دیو کو رک جانا پڑا۔ راجکماری کمار دیوی اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھی، آپ اور پتا جی کہیں جانے کے لیے تیار بھی ہوئے اور مجھے خبر ہی نہیں کی؟ آپ جانتے ہیں کہ میں لشکر میں شامل ہوں گی، یہاں بیکار نہیں پڑی رہوں گی۔ میں جانتا ہوں تم لشکر میں شامل ہونا پسند کرو گی، اسی لیے تو میں تمہیں جگانے آیا ہوں، لہٰذا اگر جانا ہے تو فی الفور تیار ہو جاؤ،
ابھی تم نے کھانا بھی کھانا ہوگا، اتنی دیر تک لشکر بھی تیار ہو جائے گا، پھر یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ رام دیو کے خاموش ہونے پر کمار دیوی نے پھر پوچھ لیا، بھائی یہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ لشکر اتنی دور دریائے سرسوتی کی طرف کیوں جائے گا؟ وہاں کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ دریائے سرسوتی کا علاقہ تو اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کی عملداری میں پڑتا ہے، کیا اس پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے؟ جواب میں بڑی سنجیدگی میں رام دیو کہنے لگا، میری بہن تمہارا اندازہ درست ہے، سلطان شہاب الدین پرتھوی راج کے علاقوں پر حملہ آور ہوا ہے اور اس کے ایک شہر بھٹنڈا پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب سلطان شہاب الدین غوری کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگاتے ہوئے پرتھوی راج نے یہی محسوس کیا ہے کہ وہ اکیلا اور اس کا بھائی دہلی کا راجہ گوبند رائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنی مدد کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو بلا بھیجا ہے تاکہ ایک متحدہ لشکر کی صورت میں شہاب الدین غوری کا مقابلہ کیا جائے اور اسے ان سرزمینوں سے مار بھگایا جائے۔ رام دیو کے اس انکشاف پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، ایبا سے انتقام لینے کے لیے میرے خیال میں مجھے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہ ملے گا۔ شاید حالات خود مجھے ایبا پر مسلط کرنے کے لیے مواقع میسر کر رہے ہیں۔ کمار دیوی جب رکی تو طنزیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے رام دیو کہنے لگا، کیا اب تم ایبا کو پہچان پاؤ گی؟ اس وقت وہ لڑکا تھا، اب بھرپور جوانی کو پہنچ چکا ہوگا، قد اس کا پہلے ہی لمبا تھا، اب مزید دراز قد ہو چکا ہوگا۔ رام دیو کے ان الفاظ پر کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، بھائی ابھی تو وہ جوان ہی ہوا ہوگا، وہ بوڑھا بھی ہو گیا تب بھی میں اسے پہچان پاؤں گی۔ تم جانتے ہو اس نے میرے شریر کو چھوا تھا، میرا بازو تھاما تھا، اگر میں اسے شکل سے نہ بھی پہچان سکوں تو بھی میں اس کے شریر کو چھو کر اندازہ کر لوں گی کہ وہ ایبا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر دوبارہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھائی آپ تھوڑی دیر تک انتظار کریں، میں ابھی مختصر سا کھانا کھا کر لباس تبدیل کر کے تیار ہو جاتی ہوں۔ رام دیو نے اس سے اتفاق کیا، پھر وہ اس کی خوابگاہ سے باہر نکل گیا تھا۔ راجکماری کمار دیوی نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر جلدی جلدی پہلے کھانا کھایا، اس کے بعد جنگی لباس پہنا اور تیار ہو کر استبل کی طرف گئی۔ وہاں رام دیو نے پہلے ہی اس کا گھوڑا تیار کر دیا تھا اور وہ استبل سے باہر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ دونوں بہن بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اس موقع پر رام دیو نے کمار دیوی سے کہا، اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، پتا جی لشکرگاہ میں بڑی بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی، میں انہی کے پاس سے تمہیں لینے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہی ہم دونوں بہن بھائی وہاں پہنچیں گے لشکر وہاں سے کوچ کر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ راج محل سے وہ باہر نکلے، مستقر میں گئی۔ ان کے مستقر میں پہنچنے کے ساتھ ہی نہروالا کا راجہ بھیم دیو نہروالا سے دریائے سرسوتی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دریائے سرسوتی کے کنارے قلعہ نما عمارت کے کمرے میں اچ کا سابق راجکمار دیوداس نکلا۔ وہ کمرے کے دروازے کے قریب ہی آیا تھا کہ سامنے کی طرف سے اس کا ماموزاد بھائی سنگرام آتا دکھائی دیا۔ آتے ہی سنگرام نے دیوداس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر بڑی ہمدردی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی میں تمہارے لیے ایک بڑی اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ دیوداس سنگرام کو کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ دونوں آمنے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، اب کہو بھائی تم میرے لیے کیا اچھی خبر لائے ہو؟ سنگرام نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر بڑے غور سے دیوداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ نہروالا کا راجہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سرسوتی کی طرف آ رہا ہے۔ یقیناً اس کے لشکر میں اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہوں گے۔ جن حالات کے تحت وہ آ رہے ہیں وہ تو تمہیں خبر ہے کہ بھٹنڈا پر مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب اجمیر کا راجہ پرتھوی راج شہاب الدین غوری کو بھگانا چاہتا ہے۔ اس بنا پر اس نے ہندوستان کے سارے راجاؤں سے شہاب الدین غوری کے خلاف مدد طلب کر لی ہے۔ جن حالات کے تحت وہ آ رہے ہیں وہ تو تمہیں خبر ہے کہ بھٹنڈا پر مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب اجمیر کا راجہ پرتھوی راج شہاب الدین کو بھگانا چاہتا ہے۔ اس بنا پر اس نے ہندوستان کے سارے راجاؤں سے شہاب الدین غوری کے خلاف مدد طلب کر لی ہے۔ اسی طلبی کے جواب میں نہروالا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سرسوتی کا رخ کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا،
پھر بڑے دلچسپ انداز میں وہ دیوداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیوداس میرے بھائی، جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے، ہندوستان کے سارے راجہ دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ میدان ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ راجکماری کمار دیوی گھوڑ دوڑ کی بڑی شوقین ہے، اور ترائن کے میدانوں میں قیام کے دوران بھی اگر وہ گھوڑ دوڑ کے لیے ادھر ادھر نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم دونوں بھائی اس پر نگاہ رکھیں گے، اپنے ساتھ کچھ مسلح جوانوں کو بھی لے جائیں گے، خود سامنے نہیں آئیں گے، مسلح جوانوں کے ذریعے راجکماری کو اٹھا لیں گے اور اسی عمارت میں لا کر اسے رکھ لیں گے، اس کے بعد اس سے اچھا سلوک کریں گے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہیں راجکماری کو اپنی طرف مائل کرنے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ سنگرام کے اس انکشاف پر دیوداس کی خوشی، اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جست لگانے کے سے انداز میں اپنی جگہ سے وہ اٹھا، سنگرام کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے بھائی، تو نے تو آج میرا دل خوش کر دیا ہے۔ نہروالا کا راجہ اگر اپنے ساتھ ترائن کے میدانوں کا رخ کر رہا ہے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ راجکماری لشکر میں شامل ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میں ترائن کے میدانوں سے اسے اٹھا کر یہاں لانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ دیوداس کے خاموش ہونے پر سنگرام پھر بول اٹھا، میرے بھائی، یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ راجہ پرتھوی راج اور اس کا بھائی گوبند رائے اور کچھ دوسرے راجہ اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں بھی اس لشکر میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن ان ہنگاموں کے دوران کمار دیوی پر نگاہ ضرور رکھیں گے، اور جو ہی راجکماری کمار دیوی نے اپنے لشکرگاہ سے نکل کر گھوڑ دوڑ کے لیے ادھر ادھر جانا چاہا، اپنے مسلح جوانوں کے ذریعے اسے پکڑ لیں گے اور یہاں لائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اٹھو، اب چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ مسلح جوانوں کو بھی پہلے سے تیار کرنا ہے اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہوگی، اور جس کمرے میں راجکماری کمار دیوی کو رکھنا ہے اس کی تزئین بھی کرنی ہے، اور اس کمرے میں اس کی ضرورت کی ہر شے مہیا ہونی چاہیے۔ دیوداس نے سنگرام کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کمرے سے نکل گئے تھے۔